آج ہم بات کریں گے پیسے کمانے پر۔ پیسے کمانا ہر شخص کا شوق ہے اور وہ پیسے اس لیے کمانا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی سہولیات سے بھری ہوئی دے سکے۔ پیسے کمانے کا رجحان ایک تو جب آتا ہے جب انسان کو شوق ہوتا ہے، اور شوق سے بھی زیادہ جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اس کو کوئی راستے نظر نہیں آتے۔ نوکری ایک آسان راستہ ہے پیسے کمانے کا، لیکن جب نوکری بھی نہیں ملتی ہے تو پھر انسان کیا کرے؟ پھر وہ 10 چیزیں سوچتا ہے کہ یہ کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا اور یہ کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو اسی کے جواب میں ہر دور میں موقع کے حساب سے کچھ نہ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ کتابیں کوئی نصابی کتابیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی کورس میں شامل نہیں ہوتی ہیں، وہ بلکہ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور جو وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر کوئی ایک اچھا لکھنے والا اس کو ایک کتاب کی شکل دے دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ کتاب 1000 Ways to Make $100,000۔ یہ کتاب ایک کلاسک اور تاریخی کاروباری کتاب ہے جو پہلی بار 1930 کی دہائی میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بہت مشہور ہے کہ مشہور ارب پتی وارن بفیٹ نے بچپن میں اسے پڑھا تھا اور وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان چھوٹے پیمانے پر کم سرمایہ سے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر کیسے پیسے کما سکتا ہے۔ اگر اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، وہ مارا مارا پھر رہا ہے، تو وہ بہت تھوڑے پیسوں سے یا صرف اپنی ہی اسکل سے کچھ پیسے کما سکتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ یہ کتاب کوئی اکیڈمک یا ثقیل تھیوریز پر مبنی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عملی مشوروں کا مجموعہ ہے۔ وارن بفیٹ جب صرف 7 سال کے تھے تو انہوں نے یہ کتاب اوماہا کی پبلک لائبریری سے لے کر پڑھی تھی۔ اس کتاب نے ان کے اندر کاروباری سوچ پیدا کی۔ کتاب کا ایک جملہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس $1000 ہیں اور آپ اس پر سالانہ کچھ منافع کماتے ہیں تو آپ جلد امیر بن سکتے ہیں۔ انہوں نے بچپن ہی میں سوچ لیا تھا کہ وہ 35 سال کی عمر میں 1 کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ سوچ ہی ان کو آگے لے کے گئی، یعنی انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا بہت تھوڑے پیسوں سے۔ کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چھوٹا کاروبار شروع کریں، اور جتنا آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت ہے، آپ انہی پیسوں سے شروع کریں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس چاہے 1000 روپے ہی ہیں یا 500 ہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی کام شروع نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم جیسے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار کیسے شروع ہوگا۔ کاروبار ہوتا ہے۔ آپ 500 روپے میں اگر چھولے بھی لے کے بیچیں گے، آلو بھی لے کے بیچیں گے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ریسٹورنٹ اچھا سا ہو جائے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹا آغاز کریں۔ بڑا کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے یا ڈالرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ بہت معمولی رقم سے بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ خود انحصاری پر رہیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، فارغ وقت کو ضائع مت کریں۔ فارغ وقت ہی اصل میں ایسا وقت ہے جس میں آپ کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ مستقبل کا حل نکالیے۔ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ یہ محسوس کریں اور وہ ان کو سروس دینے کی کوشش کریں۔ اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو مشورہ دیا گیا ہے اس کتاب میں جس اسکلز کا، وہ ہے سیلز کی اسکل۔ اور یہ سیلز کی اسکل تو اتنی شاندار اسکل ہے جس میں نہ آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کہیں سے سائن لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی اپنی ہی شخصیت آپ کو منوا لیتی ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں، اور جس میں یہ سیلز کی اسکلز کا مطلب ہے آپ کو بیچنا آنا چاہیے۔ چاہے وہ آپ کی خدمت ہے، آپ کسی کو اپنی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیچنا پڑے گی کہ میں یہ فزیوتھراپی بہت اچھی کرتا ہوں، میں آپ کے کپڑے بہت اچھے دھو دوں گا، میں آپ کے گھر کے صفائی ستھرائی بہت اچھی کر دوں گا، یا میں آپ کے بچوں کو اسکول لانا لے جانا یہ میری حفاظت میں رہیں گے، میں بڑی ایمانداری سے کروں گا۔ یہ سب کیا ہیں؟ خدمتیں ہیں۔ اور چیزیں بیچنے کا مطلب میں نے جیسے ایک چھولوں کی مثال دی، تو کوئی سموسوں کی ہے، کپڑوں کی ہے، یا اس سے آگے جائے تو گاڑیاں بھی کوئی بیچ رہا ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی بیچ رہا ہے، صابن بھی بیچ رہا ہے،
یعنی بیچ رہا ہے اور اسی کا بکتا ہے جو بیچنا جانتا ہے اور جو بیچنا چاہتا بھی ہے. اور جو بیچنا چاہتا ہے نا تو اس کو دماغ میں آئیڈیاز بھی بہت آ جاتے ہیں کہ کون سے ایسا میں جملے بولوں یا بات کروں کہ میری چیزیں بک جائیں. کتاب کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے جن میں سینکڑوں حقیقی کہانیاں بھی شامل کی گئی ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ ان کی زندگیوں سے سیکھیے. اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہترین مشورے ملیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر شخص شروع سے ہی کامیاب نہیں تھا. اس نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، کچھ آئیڈیاز استعمال کیے ہیں اور کچھ راستے اس نے خود چنے ہیں. گھریلو مصنوعات ہوں یا کاشتکاری ہو یا ایجنسی یا فرنچائز ہو، ان سب کو آپ نے چننا ہے کہ آپ کے لیے کون سی بہترین ہے. یہ آپ نے سب نے خود ہی حساب کتاب لگانا ہے اور یہی جو بیچنے کی اسکلز ہے ان سب جگہ پہ کام آتی ہے. اچھا، موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کتاب 90 سال پرانی ہے اور اس میں بتائے گئے کچھ ایسے طریقے جسے پرانے زمانے کی مشینری یا روایتی مارکیٹنگ پرانے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اصول آج بھی لاگو ہیں. اگر آپ دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، فیس بک دیکھیں، واٹس ایپ دیکھیں، تو یہ سب وہی پرانی چیزوں کو لے کر ایک نئے سٹائل میں آ گئے ہیں اور اب سوشل میڈیا پہ ساری بیچنے کا کام ہو رہا ہے، جس کو ہم سیلز اسکلز کہتے ہیں یا مارکیٹنگ کہتے ہیں. اور یہ سب ہم پرانے وقتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. جیسے گلی میں کوئی ٹھیلے والا آتا تھا تو وہ کپڑے بیچتا تھا گھر آ کر، اور ہم اس میں سے پسند کرتے تھے اور ہماری بڑی آسانی ہو جاتی تھی. تو وہی اب اس کو آن لائن کا نام دے دیا گیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اچھا، اس کتاب کی جو مجھے سب سے اچھی بات پسند آئی ہے نا، وہ غور و فکر کرنے والی یہ ہے کہ ہمیں سیلز میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، یعنی ہم بیچنے میں ماہر ہونے چاہیے. اور اس کتاب میں سیلز کی مہارت کو کسی بھی کاروباری ترقی اور کامیابی کے لیے بہترین اور مضبوط ستون بتایا گیا ہے. کتاب کے مصنف کا ماننا ہے کہ دنیا کا بہترین آئیڈیا یا بہترین پروڈکٹ بھی اس وقت تک بیکار ہے جب تک آپ کو اسے بیچنا نہیں آتا. مصنف کا کہنا ہے کہ سیلز ایک ایسی اسکل ہے جسے کوئی بھی شخص مشق یعنی بار بار پریکٹس سے، صبر سے اور صحیح طریقے سے سیکھ کر اپنا سکتا ہے. اگر آپ شرمیلے بھی ہیں تو تب بھی آپ ایک اچھے سیلز مین بن سکتے ہیں. ہاں، صرف فرق اتنا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سامنے والا کیا خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کی نفسیات کیا ہے. اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ چیز بیچیں، وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے. کتاب میں ایک بڑا خوبصورت اصول بتایا گیا ہے سیلز مین کے لیے کہ آپ اپنے گاہک کو فائدہ بیچیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ کتاب میں ایک بہت خوبصورت اصول کے مطابق کبھی بھی آپ کی پروڈکٹ اس کے فیچرز نہیں بکتے یا سامنے والا خریدتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں اس کی اپنی زندگی میں کیا فائدہ ہے یا اس کی کیا تسلی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کپڑے دھونے کا صابن بیچ رہے ہیں تو یہ نہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے کیمیکل ہیں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے گاہک کا وقت بچائے گا اور ان کے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے گا. کھانا اگر بیچ رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جو آپ کو صحت کو نقصان دہ ہو، بلکہ آپ کی صحت کو اچھا بنائے گا. گاہک اگر اعتراض کرے تو اس کا اعتراض سنیے، سمجھیے اور پھر اس کو تسلی بخش جواب دیجیے، جیسے یہ بہت مہنگا ہے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس کو دھیان سے سنیے. کتاب کے مطابق جب گاہک اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خریدنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ مزید مطمئن ہونا چاہتا ہے. یہ پوائنٹ کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو اعتراض پہ اعتراض کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ خرید نہیں رہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے کہ اس میں اور کیا فائدہ ہے میرے لیے. ڈپریشن کے دور میں لکھی جانے والی یہ کتاب میں واضح ہے کہ سیلز کے کام میں آپ کو بہت زیادہ انکار سننے کو ملے گا. کامیاب سیلز مین وہ ہے جو ہر کو ذاتی ناکامی نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اگلے گاہک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. ثابت قدمی ہی سیلز کی اصل پہچان ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچنی چاہیے، اس نے اعتراض پر اعتراض کیا،
آپ کی بات نہیں بنی۔ اب آپ ضرور دوبارہ پریکٹس کریں گے تو وہ چیز بتائیں گے، تھوڑی سی بدل کے اپنا دماغ استعمال کریں گے کہ اس کو میری کون سی بات ناپسند ہوئی ہوگی، تو آپ کی سیلز مینی میں بہتری آئے گی اور آپ کی پھر چیز بیچنے میں بھی اضافہ ہوگا۔ گاہک کو دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر چیز ہرگز نہ بیچیں، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ لے کے چلا گیا، دھوکہ ہو گیا، دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور یہ اچھے سیلز مین کی نشانی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ ایک بار تو منافع کما سکتے ہیں لیکن مستقبل آپ کا تاریک ہو جائے گا۔ وارن بفٹ نے اس کتاب سے متاثر ہو کر بچپن میں ہی سیلز شروع کر دی تھی۔ انہوں نے چیونگم، کوکا کولا کی بوتلیں اور پینسلیں گھر گھر جا کر بیچی ہیں۔ بفٹ کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے اہم مہارت جو ہر انسان کو آنی چاہیے وہ ہے اپنے آئیڈیاز اور اپنی ذات کو بیچنا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ اپنی مضبوط قوت ارادی سے کوئی کام شروع کریں اور کچھ یہ اصول اپنا لیں جو اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کی زندگی کا نچوڑ بھی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی بھی انہی اصولوں پر واپس آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ فارغ ہیں، تو آپ چاہیں تھوڑے سے ہی پیسوں سے کام شروع کریں تو اللہ برکت ڈال ہی دیتا ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بزنس لاکھوں سے ہوتا ہے یا بہت زیادہ پیسوں سے ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں دے دے، یا ہمیں اگر شروع کرنا ہے کاروبار تو ہمیں فوری طور پر بہت بڑا سا فائدہ ہو جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب خوابوں خیالوں کی باتیں ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ مسلسل اور مضبوط قوت ارادی سے چلتے رہے تو آپ کو کامیابی ملنا یقینی ہے۔